السلام علیکم۔ قرآن مجید انسانوں کی جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے نازل ہوا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید نے جہاں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ شفا ہے، یعنی وہ بیماری کی دوا ہے، وہاں یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ شفاء لما فی الصدور ہے، وہ سینوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن کا یہ انداز بیان ہے کہ جہاں ایک بات کو اجمالاً بیان کیا جاتا ہے اختصار کے ساتھ، وہاں دوسری کسی مقام پر اسی اجمال کی تفصیل کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ جہاں بعض جگہوں پر یہ بیان کیا گیا کہ یہ شفا ہے، تو بعض دوسری جگہوں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ سینوں میں پیدا ہونے والے امراض کی دوا ہے، یعنی وہ امراض کے جو انسان کو اس دنیا میں ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے سے روکتے ہیں۔ حسد، نفرت، دشمنی، ضد، یہ چیزیں ہیں، تکبر، تو ان کا علاج ہے قرآن مجید۔ قرآن کو اسی مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں، منفی رجحانات پیدا ہوتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھ کر ان پر قابو پائیں، ان کا علاج کریں۔ قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے انسان کے جسمانی امراض کا بھی علاج ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں نہ یہ دعویٰ کیا ہے اور نہ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے علاج کرائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے یہ علاج کیا تو آپ نے اس سے روکا نہیں، لیکن یہ کہ اس کو علاج کا ذریعہ بتایا جائے، اور جہاں یہ دینی اخلاقی معاملات میں ہدایت ہے، وہاں جسمانی طور پر بیماریوں کے لیے بھی ایک علاج ہے، یہ بالکل نہیں بتایا گیا۔ جب کوئی چیز دینی طور پر بتائی نہیں گئی تو پھر اس کے آداب، اس میں شرائط، اس میں ایک تعداد میں پڑھنا، یہ ظاہر ہے یہ دین کا موضوع ہی نہیں ہے۔ یہ تو جن لوگوں نے کوئی تجربہ کیا ہے وہ اپنے تجربات کے طور پر کچھ بیان کرتے ہیں تو کریں، لیکن اس کو ہرگز کوئی دین کا حکم، دین کا تقاضا نہیں سمجھنا چاہیے۔